لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى جميع من قام بإحياء سنة رسول الله أما بعد محترم حاضرین اور معزز سامعین و ناظرین، ہمارے مقابل نے آج سے کافی دنوں پہلے کتب تفسیر کے حوالے سے بتایا تھا کہ تفسیر کی کچھ کتابوں میں ایک روایت آئی ہے جس میں یہ آیا ہے کہ فی المسجد یعنی مسجد کے اندر اذان ہوگی۔ یہ آئے ہوئے کافی دن ہو گئے اور ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں جواب دینے میں کافی لیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ کچھ پریشانیاں ہیں۔ ہم اگر 2-4 ویڈیو اگر ریکارڈ کر بھی لیتے ہیں تو چونکہ ہمارے ذرائع محدود ہیں، موبائل سے ہمیں اپلوڈ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کبھی کبھی ایک ویڈیو کو اپلوڈ ہونے میں 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں، ورنہ ہم ڈیلی 8-10 ویڈیو تیار کر کے دے سکتے ہیں۔ بہرحال جواب، انہوں نے 3 تفسیر کی کتابیں پیش کی تھی۔ پہلی تفسیر کی کتاب تھی النکت والعیون، تفسیر ماوردی۔ اس کے تحت انہوں نے بتایا تھا کہ اس میں یہ آیا فَأَمَّا الْأَذَانُ الْأَوَّلُ فَمُحْدَثٌ، پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں۔ فَأَمَّا الْأَذَانُ الْأَوَّلُ فَمُحْدَثٌ، پہلی اذان ہے نا، پہلی اذان فَمُحْدَثٌ، یہ نئی ہے، بعد میں بھی ہے۔ شاید جنہوں نے میرا جواب اور ان کا یوٹیوب سنا ہوگا، جب میں نے بولا تھا لا یؤذن فی المسجد اذان اول اذان ثانی، تو اذان اول سے وہ مراد لے لیا تھا بیچارہ الگ والے اذان کو، یعنی اقامت کو مراد لیا تھا۔ ارے بھائی، خود کتابوں کا حوالہ دیتے ہو، خود پہلے تو سمجھو، صرف تفسیر کی کتابوں کا حوالہ دے دے۔ یہاں بھی تو دیکھو امام ماوردی کیا فرما رہے ہیں، فَأَمَّا الْأَذَانُ الْأَوَّلُ، پہلی اذان، پہلی اذان۔ یہاں پہ پہلی اذان میں پہلی اذان مان رہے ہو، اور جب میں نے بول دیا پہلی اذان تو آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اس سے بڑی حماقت اور بیوقوفی کیا ہوگی کہ انسان اپنی بات خود نہیں سمجھ پاتا۔ بہرحال فَأَمَّا الْأَذَانُ الْأَوَّلُ فَمُحْدَثٌ فَعَلَهُ عثمان بن عفان لِيَتَأَهَّبَ النَّاسُ بِهِ لِحُضُورِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ اتِّسَاعِ الْمَدِينَةِ وَكَثْرَةِ أَهْلِهَا وَقَدْ كَانَ عمر أَن يُؤَذِّنَ کا لفظ انہوں نے پڑھا، بیچ میں امرا کو حذف کر دیا ہے، 2-3 مرتبہ پڑھا، لیکن عمر کے بعد امرا کو چھوڑ دیا۔ شاید ہے نا سبقت لسانی ہوگی، اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہے، اس لیے ہم ان غلطیوں پر تو پکڑیں گے نہیں، کیونکہ اگر ہم نے ایسی غلطیاں پکڑنا شروع کر دی تو جتنے بیچارے نے یوٹیوب میں دیا ہے نا، 100 سے زیادہ غلطیاں ہو جائیں گی، اس لیے ہم ایسی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو فَأَمَرَ أَن يُؤَذِّنَ فِي الْمَسْجِدِ فِي السُّوقِ قَبْلَ الْمَسْجِدِ لِيَقُومَ النَّاسُ عَنْ بُيُوتِهِمْ فَإِذَا اجْتَمَعُوا أُذِّنَ فِي الْمَسْجِدِ أُذِّنَ فِي الْمَسْجِدِ۔ انہوں نے ریپیٹ کیا، چلو میں بھی ریپیٹ کر دیا، فَجَعَلَهُ عثمان اذانین فی المسجد۔ چلیے، اس عبارت کو بولنے کے بعد معنی بتانے کا بتایا کہ مشہور ہے، عثمان غنی نے اضافہ فرمایا، یہ امام ماوردی نے شروع ہی میں بتایا، شروع ہی میں۔ پتہ نہیں شروع کا مطلب کیا ہے، ورنہ یہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں نے دیکھی تو وہاں تو مجھے دکھائی نہیں دی۔ پہلی یہ تفسیر کی کتاب، دوسری کتاب اس نے پڑھی الجامع لاحکام القرآن، اس میں بتایا وہی امام ماوردی والی روایت۔ پھر تیسرے نمبر پہ بتایا تفسیر سراج منیر۔ ان تینوں کتابوں کے حوالے سے اس نے بتایا کہ فی المسجد یعنی وہی حضرت عمر فاروق نے پہلے
ہے نا اذان کا اضافہ حضرت عمر فاروق نے کیا، پھر اس کے بعد اضافہ حضرت عثمان غنی نے کیا، اور پھر ابو الاعمار بویکھا، یعنی ان کی اپنی رائے سے اپنے سوچ کے حساب سے شاید بتایا ہوگا کہ حضرت عمر نے کچھ دنوں کیا، شاید وہ چلا نہیں ہوگا لگاتار، پھر وہ بند ہو گیا، پھر حضرت عثمان غنی نے چالو کیا، یہ ان کی اپنی توجہ ہے۔ ہم آج سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ تفسیر کی کتابوں میں کیا ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھائی ہر چیز تو کتاب میں ہے۔ اگر آپ کہہ دو کہ نبی معاذ اللہ علم غیب نہیں جانتے تھے، بہت بڑی بڑی عربی کتابوں میں ہوگا، لوگ دلیل دیں کہ نبی غیب نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے ہر کتاب دلیل ہمارے نزدیک نہیں، اس لیے آئندہ سوچ سمجھ کر کے کتابوں کی دلیلیں بتانا، سمجھنا کہ کون سی کتاب دلیل ہے کون سی نہیں، بدعقیدوں کی کتابوں کو دلیل میں مت پیش کرنا۔ اچھا، جب ہم نے سب سے پہلے ان کی جو کتاب النکت والعیون، جب ہم نے اسے دیکھا تو ٹھیک ہے، امام ماوردی نے صحیح فرمایا، وہاں پہ ویسا ہی لکھا ہے، ہم اسے مانتے ہیں، لیکن اسی تفسیر کی ایک تحقیق کی ہے سید عبد المقصود بن عبد الرحیم نے، اس کے تحت، یعنی اسی صفحہ میں، صفحہ نمبر وہی دیکھ لے جو اس نے صفحہ نمبر دیا وہیں پہ دیکھ لینا، میں الگ سے اور ٹائم بیکار نہیں کروں گا۔ اس کے تحت جو 7 نمبر ہے اس میں یہ آیا ہے بلیل وارد، یعنی یہ جو آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک اذان کو مسجد کے اندر دلوایا، حضرت عثمان غنی نے 2 اذان کو مسجد کے اندر، تو اس کے بارے میں وہ تحقیق کرتے ہوئے کہتے ہیں بلیل وارد ان الاذان الاول كان على الزورة في السوق والثاني خارج المسجد وليس بداخله، جو نیچے حاشیہ ہے اسی میں یہ آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یعنی امام ماوردی نے تو یہ کہا ہے، لیکن روایتوں میں تو یہ آیا ہے کہ جو پہلی اذان ہو رہی تھی وہ کہاں، فی السوق، بازار میں، اور وہ ثانی خارج المسجد ولیس بداخلہ، جو دوسری اذان ہوتی تھی وہ مسجد کے باہر، مسجد کے اندر نہیں۔ بہرحال ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم اسے دلیل میں نہیں مانتے ہیں، تو چلیے ہم نے اسے چھوڑ دیا اور آگے چلتے ہیں۔ ہمارے جو وہی جناب ہیں، دوسری کتاب کا حوالہ دیا الجامع لاحکام القرآن، الجامع لاحکام القرآن میں جو صفحہ کا شروع والا حصہ، صفحہ نمبر 464، وہی سورہ جمعہ کی تفسیر، وہی آیت نمبر ہے، اس میں یہ بھی آیا ہے کہ ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ابن اسحاق کی روایت کو بیان کیا ہے عن الزہری عن سعید بن یزید۔ بہرحال اس نے علی باب المسجد کا لفظ نہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ کہا کہ الجامع لاحکام القرآن میں اس کتاب کے مصنف نے امام ماوردی کی روایت کو بیان کیا، ٹھیک ہے میں بھی مانتا بیان کیا، لیکن بیان کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا، بیان کر دیا، بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں قال ابن العربی، ابن عربی نے فرمایا وفی الحدیث الصحیح ان الاذان كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا فلما كان زمن عثمان زاد الاذان الثالث على الزورة۔ اس روایت کو بیان کیا، روایت کو بیان کرنے کے بعد بولے یہ تو ہے، یہ تو امام ماوردی نے روایت کی ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے، لیکن وہ فی الحدیث صحیح حدیث میں یہ آیا ہے، صحیح حدیث میں یہ آیا ہے، تو کیا یہ طرز عمل یہ بتا نہیں رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ماوردی نے بتایا کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے؟ ارے یار اب بھی نہ سمجھے تو کب سمجھو گے، مرنے کے بعد؟ صرف کتابیں دیکھنے سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمارا جو مقابل ہے کوئی عالم ہوگا جس کے اندر علم ہوگا، علم کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوگا،
لیکن 2-4 ویڈیو سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ عالم نہ ہو. یہ ہماری اپنی سوچ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ غلط ہی ہو، ورنہ پھر وہی ہو اتخذ الناس رؤوسا جہالا. میں یہی سوچتا ہوں، میری یہ سوچ ہے. کیوں؟ اب دیکھیے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل تو ہے نا نیٹ کا زمانہ ہے، شاید کوئی کتاب کا پیج دے کر کے نشان دے کر کے بولتے ہیں کہ صاحب آج یہاں سے یہاں بول دیجئے گا، آگے پیچھے مت دیکھیے گا. آگے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی شاید، اس لیے آگے پیچھے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. ورنہ بین کل اذانین صلاۃ، اتنی غلط تشریح جو شارحین حدیث نے نہیں کی، ایسی تشریح حدیث کی کوئی عالم تو نہیں کر سکتا ہے، وہ جاہل مطلق ہی ہو سکتا ہے جو ایسی تفسیر کرے گا. اچھا، تو غرض کے یہاں پہ صاحب تفسیر الجامع الاحکام، الجامع لاحکام القرآن نے اس روایت کو بیان کیا. بیان کرنے کے بعد فرمایا وہ فی الحدیث صحیح حدیث میں یہ آیا ہے. اور اسی طرح سے جو تفسیر سراج منیر 3 نمبر پر اس نے پیش کی تھی. یہ عجیب پریشانی ہے کہ لوگ اردو نہ سمجھا، ہو سکتا ہے کیونکہ اردو ہندی ان کے دیش میں چلتا نہیں، لیکن کم سے کم عربی تو سمجھنا چاہیے، آگے پیچھے تو پڑھ لینا چاہیے. صرف بیچ کو نقل کر دیا، آگے بھی چھوڑ دیا، پیچھے بھی چھوڑ دیا. آؤ دیکھو تفسیر سراج منیر، انہوں نے جس صفحے سے عبارت پڑھی ہے اس صفحے سے پہلے والا صفحہ لاسٹ والے لائن میں ہے وہ عن ابی داؤد کان یؤذن بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس یوم الجمعۃ علی المنبر علی باب المسجد. علی باب المسجد، پہلے بتائیے علی باب المسجد کس نے؟ سراج منیر کے لکھنے والے نے شروع میں ابو داؤد کی روایت بیان کی اور بیچ میں امام ماوردی کی روایت کو بیان کر دیا کہ ماوردی نے یہ کہا ہے. اس کے بعد یہاں بھی وہ یہی فرماتے ہیں قال ابن العربی وفی الحدیث الصحیح ان الاذان كان على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واحدا فلما كان زمن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ زاد النداء الثالث على الزوراء. یعنی بیچ میں ماوردی کی روایت کو بیان کیا، پہلے تو علی باب المسجد اس سے بیان کر دیا. اب اسے بیان کرنے کے بعد کچھ نہیں کہہ رہے کہ کیا ہے نہیں ہے، لیکن جب ان نکت والعیون کی عبارت کو بیان کر رہے ہیں تو ان نکت والعیون کی عبارت کو بیان کرنے کے بعد ابن عربی کے حوالے سے بتاتے ہیں وہ فی الحدیث صحیح حدیث میں یہ آیا ہے. تو آگے بھی چھوڑ دیا، پیچھے بھی چھوڑ دیا. اگر اپنی طرف سے مطالعہ کر کے، سوچ کر کے، سمجھ کر کے، عربی جانتے ہوئے استدلال کرتا تو شاید اتنی بڑی حماقت اور جہالت کی باتیں نہیں کرتا. تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں جاہلوں سے بچنے کی اور عام لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.